السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج کا جو یہ ویلاگ ہے وہ ٹک ٹاک سے متعلق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے اور کیس کا پس منظر کیا ہے، اور مجموعی طور پر پورے معاشرے کے اندر جو ہے اس کے اوپر کیا فیڈ بیک آ رہا ہے، کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ تقریباً 6 مہینے پہلے ستمبر کے اندر جو ہے وہ ایک پشاور کے ایک شہری نے اس سلسلے میں ایک پٹیشن فائل کی تھی۔ ایک خاتون وکیل ان کی نمائندگی کر رہی تھیں، اور اس پٹیشن کے اندر انہوں نے حکومت پاکستان کو فریق بنایا، جس میں سیکٹری انٹیریئر کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا، منسٹری آف لاء کو فریق بنایا گیا، منسٹری آف انفارمیشن کو، پی ٹی اے کو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پیمرا کو اور ایف آئی اے کو اس کے اندر فریق بنایا گیا تھا۔ اور اس پٹیشن کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ غیر اخلاقی مواد پھیلانے کا ایک ذریعہ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بے روی پھیل رہی ہے، فحاشی، بے حیائی، یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اچھا، جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی تو تب سے اب تک جو ہے وہ ان مختلف محکموں کو، جن کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لیے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجے گئے تھے، اور ان کی طرف سے جواب کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی اے نے اور جو دیگر ادارے ہیں ان کی جانب سے یہ جواب آیا ہے کہ اصل میں ٹک ٹاک کا جو اس وقت ایشیا کے حوالے سے کم از کم جو آپریشن ہے وہ سنگاپور کے اندر موجود ہے، لیکن یہ وایا دبئی ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد بار ان سے رابطہ کیا ہے، لیکن ہمیں کوئی تسلی بخش جواب وہاں سے ابھی تک نہیں مل رہا۔ اچھا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگی ہے، پاکستان میں اس سے پہلے بھی ٹک ٹاک میں پابندی لگ چکی ہے، اور جیسے پہلے پابندی لگی تھی، اب جیسے ہی یہ خبر آئی ہے تب سے اب تک سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بڑا ڈیوائیڈڈ قسم کا اوپینین آیا ہے۔ ایک جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پابندی بالکل درست لگی ہے، کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، ایسے غیر اخلاقی قسم کے ڈانس اور وہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، کوئی لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، تشدد کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، جو کہ دراصل میں صرف اور صرف بے شرمی، بے حیائی اور فحاشی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا رہی ہے۔ اچھا، میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ چند سیاسی لیڈر بھی جو ہیں وہ اس ایپلیکیشن سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا نام لے کے، ان کا مذاق اڑا کے جو ہے وہ چند سیکنڈز کی یہ جو کلپ ریکارڈ کرتے ہیں وہ پھر وائرل ہونا شروع ہوتی ہے، اور جو وہ وائرل ہونا شروع ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ایک سیاسی طور پر ان کو بھی ڈینٹ لگتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہے، دوسرا طبقہ جو اس بین کے خلاف ہے۔ ظاہری بات ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد خود ٹک ٹاکرز کی ہے کہ وہ تو اس بین کے حق میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ وہ مختلف برانڈز کو پروموٹ کرتے ہیں، مختلف ایڈورٹیزمنٹ استعمال کرتے ہیں، اور ان سے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں یہ لوگ ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو ظاہری بات ہے اس ویڈیو کے ذریعے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک دوسرا اس معاملے کے اندر ایسپیکٹ بھی یہ ہے کہ کافی جو نوجوان طبقہ ہے آج کا، وہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ سڑکوں کے اوپر، پارکس کے اندر، گھروں کے اندر، ہر جگہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری بنائی ہوئی جو پروڈکٹ ہے اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ پسند کریں۔ اچھا، اس میں ایشو یہ ہے کہ اب اس وقت 21ویں صدی کے اندر، پہلے جس طرح 1980 یا 90 کے آس پاس جو ہے وہ کیمرے کی جو فیسلٹی ہوتی تھی وہ صرف اور صرف ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے پاس ہوتی تھی، ہر ایک کے پاس یہ کیمرہ اویلیبل نہیں ہوتا تھا۔ اب سمپل آپ کو ایک فون کے اندر ہی، آپ کے ہر فون کے اندر ہی کیمرہ موجود ہے، ہر کوئی اپنے ٹیلنٹ کو، یا وہ جس طرح بھی جو کچھ بھی ریکارڈ کرنا چاہتا ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے، اور وہ اٹھا کے ڈال دیتا ہے۔ ٹک ٹاک کی اس وقت کم از کم پاکستان میں اگر میں اس کے یوزرز کی تعداد بتاؤں تو وہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں۔ ایسے ٹک ٹاکرز ہیں جن کے فالوورز جو ہیں وہ کروڑوں، ایک کروڑ سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ تو فالوئنگ تو بہت ہے، لوگ اس کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس ایپ سے تنگ آئی ہوئی ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہاں پہ اتنی ولگر چیزیں دکھائی جانا شروع ہو چکی ہیں کہ اب تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس کے اندر بین لگانا پڑتا ہے۔ کئی والدین اس بات کی کمپلین کر چکے ہیں کہ اپنے بچوں کے فونز لے کے اس میں سے ٹک ٹاک جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس قسم کی فضول چیزیں دیکھیں۔ اچھا، اس سے پہلے جب یہ سارا کچھ ہوا تھا
تو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ٹک ٹاک کی انتظامیہ جو ہے وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کوارڈینیشن کرے اور جو میٹیریل دراصل میں بین ہونا چاہیے، جو نہیں دکھایا جانا چاہیے، اس سلسلے میں کوئی ایکشن لیا جائے۔ کافی دن تک یہ اپلیکیشن بین رہی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر سے یہ بین ہٹ گیا تھا۔ اب یہاں پر آگے کیا ہوگا، اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر میں بتا دوں۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو رولنگ دی ہے وہ اب تک کوئی فائنل ججمنٹ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جب تک آپ کو اب کوئی تسلی بخش جواب نہیں آتا ٹک ٹاک کی جانب سے، ان کی انتظامیہ کی جانب سے، تب تک آپ اس کے اوپر پابندی لگا کے رکھیں۔ یہ پابندی چیلنج بھی ہو سکتی ہے، اس پابندی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پابندی ہمیشہ کے لیے لگ چکی ہے، تو کوئی بھی ٹک ٹاکر بھی اٹھ کے جا سکتا ہے، کوئی عام شہری بھی جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی حکومت کا اپنا ادارہ بھی جس میں پی ٹی اے شامل ہے، منسٹری آف انفارمیشن شامل ہے، ایف آئی اے شامل ہے، وہ خود بھی جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پابندی آپ ہٹا دیں۔ لیکن ایک عام شہری، ایک عام ٹک ٹاکر بھی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اس پابندی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ ان انٹرنیشنل ایپس کے بارے میں جا کے دیکھیں، مثال کے طور پہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، یہ انسٹاگرام ہے، یہ ساری ایپس ہیں، ان کے لیے مواد کو سینسر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے اپنے گائیڈ لائنز بنے ہوتے ہیں۔ ان کی وہ ان پالیسیز سے ہٹ کے اگر کوئی چیز جا رہی ہے تو وہ اس کو پابندی اس پہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں اگر آپ مثال کے طور پہ ان کی جو مقرر کردہ گائیڈ لائنز ہیں، اگر آپ اس کے خلاف کوئی چیز کریں گے تب اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا آپریشن جو ہے وہ دراصل میں سنگاپور سے ہینڈل ہو رہا ہے، تو سنگاپور میں جو چیز آپ کے معاشرے کے اندر، ہمارے یہاں پہ جو چیز فحاشی واہیاتی کے زمرے میں آتی ہے، وہ چیز سنگاپور میں نہیں سمجھی جاتی کہ وہ فحاشی ہے، یا ظاہری بات ہے ان کا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی روایات ہیں، ہمارے اپنے اقدار ہیں، اس کا سنگاپور کے ساتھ یا دبئی کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ہمارے اپنے اقدار ہیں۔ اس کی وجہ سے میں نے کم از کم ابھی تک اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی میں نے پول ڈالا اور میں نے اس کے اندر لوگوں سے میں نے پوچھا، ابھی تک کہ یہ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس حق میں ہیں کہ اس ٹک ٹاک کے اوپر جو پابندی لگی ہے وہ بالکل ٹھیک لگی ہے، اور ابھی تک کم از کم صرف 27% ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو پابندی لگی ہے وہ غلط پابندی لگی ہے۔ تو اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، بین ہٹ بھی سکتا ہے، میں نے آپ کو طریقہ کار اس کا بتا دیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کے لیے کسی نہ کسی کو یہ موو کرنی پڑے گی، کسی نہ کسی کو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔